السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کی بڑی لڑائی، اسلام کا پہلا نرنایک یدھ۔ لڑائی کی وجہ۔ عشیرہ غزوے کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے حالت کا پتہ لگانے کے لیے اتر کی اور بھیجا۔ یہ دونوں صحابی حیرہ نامی جگہ تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ بڑی تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سوچنا دی۔ اس قافلے کے ساتھ مکہ والوں کا بہت ڈھیر سارا دھن تھا، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم سے کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی قیمت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ مدینہ والوں کے لیے یہ بڑا سنہرا موقع تھا، جبکہ مکہ والوں کے لیے اس بھاری بھرکم مال سے محرومی بڑی زبردست سینک، راجنیتک اور آرتھک مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ اسے غنیمت کے مال کے طور پر تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے صرف لوگوں کے چاؤ پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ امید نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے قریشی فوج کے ساتھ بدر کے میدان میں ایک زوردار ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی پچھلی عام سینک مہموں سے الگ نہ ہوگا، اور اس لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں کی کوئی پکڑ نہ کی گئی۔ اسلامی فوج کی تعداد اور کمان کا وبھاجن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ اوپر 300 لوگ تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 85 مہاجر تھے اور باقی انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس کے تھے اور 170 قبیلہ خزرج کے تھے۔ اس ٹکڑی نے لڑائی کا نہ کوئی وشیش پربندھ کیا تھا، نہ پوری تیاری۔ چنانچہ پوری سینا میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ، جن میں ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن
मखतूम रज़ी अल्लाह अन्हु को सौंपी गई। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोहा तक पहुँचे तो आपने हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीने का व्यवस्थापक बनाकर वापस भेज दिया। सेना इस तरह तरतीब दी गई कि एक दस्ता मुहाजिरों का बनाया गया और एक अंसार का। मुहाजिरों का झंडा हज़रत अली बिन अबू तालिब को दिया गया और उसका नाम उक़बा था, और अंसार का झंडा हज़रत साद बिन मुआज़ को दिया गया। इन दोनों झंडों का रंग काला था और जनरल कमान का झंडा, जिसका रंग सफ़ेद था, हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया। मैमना दाहिनी तरफ का दस्ता के अफसर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु मुक़र्रर किए गए और मैसरा बाईं तरफ का दस्ता के अफसर हज़रत मिक़दाद बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु। और जैसा कि हम बता चुके हैं, पूरी फ़ौज की यही दोनों बुज़ुर्ग घुड़सवार थे। सका की कमान हज़रत कैस बिन अबी सासा के हवाले की गई और कमांडर इन चीफ की हैसियत से जनरल कमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद संभाली। बद्र की ओर इस्लामी सेना की रवानगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अधूरी फ़ौज को लेकर रवाना हुए तो मदीने के मुहाने से निकलकर मक्का जाने वाले राजमार्ग पर चलते हुए बेरे रौहा तक तशरीफ़ ले गए। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मक्का का रास्ता बाईं ओर छोड़ दिया और दाहिनी ओर कतरा कर चलते हुए नजिया पहुँचे। मंजिल तो बद्र थी। फिर नाजिया के एक किनारे से गुजरकर रहकान घाटी पर की। यह नाजिया और सफरा दरे के बीच में एक घाटी है। इस घाटी के बाद सफरा दर्रे से गुजरे, फिर दर्रे से उतरकर सफरा घाटी के करीब जा पहुँचे और वहाँ से कबीला जुहैना के दो आदमियों यानी बसीस बिन उमर और अदी बिन अबी जगबा को काफिले का पता लगाने के लिए बद्र रवाना फरमाया। मक्के में खतरे का ऐलान। दूसरी ओर काफिले की स्थिति यह थी कि अबू सुफियान, जो उसका सरदार था, बहुत ज़्यादा सावधान था। उसे मालूम था कि मक्के का रास्ता खतरों से भरा हुआ है, इसलिए वह हालात का बराबर पता लगाता रहता था और जिन काफिलों से मुलाकात होती थी उनसे वास्तुस्थिति मालूम करता रहता था। चुनाचे उसे जल्द ही मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को काफिले पर हमले की दावत दे दी है। इसलिए उसने तुरंत जमजम बिन अम्र गिफारी को मुआवजा देकर मक्का भेजा कि वहां जाकर काफिले की सुरक्षा के लिए कुरैश में आम ऐलान की आवाज़ लगा दे। जमजम बड़ी तेज़ रफ्तारी से मक्का आया और अरब के आम चलन के मुताबिक अपने ऊँट की नाक चुपड़ी, कज़ावा उल्टा, कुर्ता फाड़ा और मक्का घाटी में उसी ऊँट पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, ऐ कुरैश की जमात, काफिला काफिला, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के साथ है उस पर मोहम्मद और उसके साथी धावा बोलने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे पा सकोगे। मदद मदद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़ाई के लिए मक्का वालों की तैयारी। यह आवाज़ सुनकर हर ओर से लोग दौड़ पड़े। कहने लगे, मोहम्मद और उसके साथी समझते हैं कि यह काफिला भी
ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود لڑائی کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح مانو سبھی نکل پڑے۔ خاص طور سے مکہ کے عزت دار بڑے لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ پاس پڑوس کے عرب قبیلوں کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریش قبیلوں میں سے بنی عدی کے چھوڑ کر کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنی عدی کے کسی بھی آدمی نے اس لڑائی میں شرکت نہ کی۔ مکی سینا کی تعداد۔ شروع میں مکی سینا کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرے تھے۔ اونٹ بہت زیادہ تھے، جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد نہ معلوم ہو سکی۔ سینا کا سیناپتی ابو جہل بن ہاشم تھا۔ قریش کے 9 بڑے آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ بنو بکر قبیلے کی سمسیا۔ جب مکی سینا چلنے کے لیے تیار ہوئی تو قریش کو یاد آیا کہ بنو بکر کے قبیلے سے ان کی دشمنی اور لڑائی چل رہی ہے۔ اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبیلہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اس طرح وہ دو آگ کے بیچ میں نہ پڑ جائے۔ قریب تھا کہ یہ وچار ان کو لڑائی کے ارادے سے روک دے، لیکن ٹھیک اسی وقت ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاسم مزدلی کے روپ میں پرکٹ ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی اپریہ کام نہ کرے گا۔ مکی سینا کی روانگی۔ اس گارنٹی کے بعد مکہ والے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ ارشاد ہے، اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی اور چل پڑے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اپنے دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے کھار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھار کھاتے ہوئے بدلے کی بھاونا سے چور اور جوش اور غصے سے بھرپور اس پر کچکچاتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ نہ مکہ والوں کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرات کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ بڑی تیز رفتاری سے اتر کے رخ پر بدر کی اور چلے جا رہے تھے کہ عصفان گھاٹی اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام ملا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے مالوں کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے اس لیے اب واپس پلٹ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔